کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے، مسجد کو جی جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ کیسی گزر رہی ہیں آپ کی سردیاں؟ تو اسکول سے چھٹیاں کب ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، دسمبر کے آخر میں چھٹیاں ہیں۔ چلیں آپ سب بچے پھر چھٹیوں کا انتظار کریں اور ہم پھر اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خط سے۔ تو مجھے آج اللہ کا خط کون سنائے گا؟ جی ہاں کان۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ترجمہ: اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے بچوں، ابھی حقان نے ہمیں آیت سنائی ہے، تو اس آیت میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس عمل کو سب سے اچھی بات قرار دیا گیا ہے؟ جی حقان، آپ ہی بتا دیں کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو بہترین قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا، نیک اعمال کرنا اور خود کو مسلمان کہنا۔ جی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ اعمال بجا لانا، اور خود کو مسلمان کہنا، یعنی کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو ایک اور چیز بتائیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس آیت پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی اقصیٰ۔ کہ دوسروں کو اللہ میاں کی طرف بلانے کی کوشش کریں اور اچھے اعمال جی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اچھے اعمال بجا لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ہم ساتھ ساتھ شکر ادا بھی کریں، تو پھر یہ اس آیت پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو جی بچوں، ہم اپنے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ تو کون بچہ آج ہمیں حدیث سنائے گا؟ صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ جزاک اللہ اقصیٰ۔ تو جی پیارے بچوں، ابھی ہم نے حدیث سنی، تو مجھے آپ بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی، اس میں آپ سعدیہ بتائیں۔ ماں کے ساتھ۔ جی، 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور ماں کے بعد کس کے ساتھ؟ جی سبیکہ، آپ بتائیں۔ باپ اور قریبی رشتہ دار۔ جی بالکل، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین، خصوصاً اپنی جو والدہ ہیں، جو امی ہیں، ان کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے پیش آئیں، اور پھر جس طرح خدا کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے جو والد ہیں، باپ ہیں، وہ آتے ہیں، اور پھر رشتہ دار۔ تو جی بچوں، ہم پھر اپنے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو مشعل راہ کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم اپنے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی
پہ نسل عزیز کی نصائح سنیں گے، اور اس میں ایک بچے نے حضور سے سوال کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال ہے اور اس کا کیا جواب ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ My question is, how can I make a stronger bond with Allah? اسٹرانگر بانڈ اگر تم نے اللہ سے بنانا ہے تو اس طرح بناؤ کہ نماز 5 نمازیں اللہ میاں نے فرض کی ہیں نا۔ کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ 10 کے ہو گئے ہو نا۔ 10 سال کی عمر میں نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ آن صلی اللہ نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو کہو نمازیں پڑھا کرے، سختی کرو، ٹھیک ہے نا، اور ان کو ضرور پڑھایا کرو۔ تو اس لیے نماز پڑھنی چاہیے، 5 نمازیں پڑھو، اور 5 نمازیں غور سے پڑھو، سوچ کے پڑھو، ہیں اللہ میاں سے دعا کرو سجدے میں کہ اللہ میاں اس کا تمہارے سے تعلق پیدا ہو، بانڈ اچھا مضبوط ہو جائے۔ سورہ فاتحہ آتی ہے نا نماز میں پڑھتے ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ آنسر نے فرمایا کہ یہ لازمی ہے ان کو ہر نماز میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں، پہلے اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ میاں سے کہا مجھے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تیری مدد سے عبادت کر سکتے ہیں ہم، اس لیے اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ میاں ہمیں عبادت کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اور ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے لیے اللہ میاں سے مدد مانگو، اللہ میاں ہم تیری مدد مانگتے ہیں کہ ہم تیری صحیح طرح عبادت کر سکیں، ٹھیک۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، رائٹ پاتھ پہ، جو سیدھا راستہ ہے، جو برا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے دوست بھی اچھے ہوں، ہمارے ماحول بھی اچھا ہو، ہم اچھی باتیں کرنے والے خود بھی ہوں، ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف نہ دیں سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے، ہمیں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے والے ہوں، ٹھیک۔ تو اس کو اہدنا الصراط المستقیم ہوگا یہ تمہارے لیے فی الحال، پھر جس طرح عمر بڑھتی جائے گی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مزید وسیع ہوتی جائے گی، ہیں۔ تو یہ مانگو تو اللہ میاں سے بانڈ اسٹرانگر ہو جائے گا تمہارا۔ تو جی پیارے بچوں، تو اس میں حضور نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ آپ سب نے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق مضبوط کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ جی درمانہ۔ روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل، نماز پڑھنی چاہیے، اور ایک حضور نے دعا کا بھی بتایا ہے کہ وہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے جس سے ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ جی وجاہت کون سی دعا ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، جزاک اللہ۔ تو جی ہم بچوں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہانی کا سیگمنٹ ہے۔ تو آپ سب بچوں نے یہ کہانی غور سے سننی ہے اور اس کے بعد پھر بتانا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو جی دیکھتے ہیں کہ آج کتاب کے پاس کون سی کہانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک چڑیا اور اس کی ہمت کی کہانی سناؤں گی۔ ایک دن ایک ننھی چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا اور لذیذ بیر اس کے گھونسلے کے قریب ایک اونچی ٹہنی پر لٹک رہا ہے۔ چڑیا کا دل چاہا کہ بیر کھائے، مگر وہ سوچنے لگی یہ بہت اونچا ہے، میں وہاں تک نہیں جا سکتی۔ پیارے بچوں، نیچے سے گلہری نے آواز دی، چڑیا تم ایک بار کوشش تو کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ چڑیا نے افسردگی سے کہا، نہیں، یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی۔ پیارے بچوں، اتنے میں چڑیا کی امی آئیں۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹا کبھی ہار نہیں مانتے، اگر دل سے کوشش کرو تو سب کچھ ممکن ہے، ہمت کرو اور ایک بار کوشش ضرور کرو۔ پھر چڑیا نے امی کی بات مانی اور اپنی ہمت جمع کی۔ وہ اڑان بھرنے لگی۔ پہلی بار وہ بیر تک نہ پہنچ سکی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پیارے بچوں، پھر دوسری بار کوشش کی اور تیسری بار بھی۔ آخر کار چڑیا بیر تک پہنچ گئی اور اسے چونچ میں پکڑ کر خوشی خوشی واپس اپنے گھونسلے میں آ گئی۔ چڑیا بہت خوش ہوئی اور امی سے بولی، امی آپ ٹھیک کہتی ہیں، ہمت کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔
تو جی بچوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا ہے؟ جی سائرہ آپ بتائیں۔ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ جی، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہار نہیں مارنی چاہیے، اور پورے یقین اور ہمت کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے، تو پھر ہمیں اس کام کا پھل ملے گا۔ تو ہم اپنے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو سائنس آن لائن کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم پروفیسر رومی سے کچھ باتیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج وہ ہمارے لیے کیا بات لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آلودگی کے بارے میں جانیں گے۔ آلودگی اس وقت ہوتی ہے جب ہماری زمین، ہوا یا پانی گندی اور نقصان دہ چیزوں سے بھر جاتی ہے۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھواں، پلاسٹک کا کچرا اور ایندھن جلانا آلودگی کی بڑی وجوہات ہیں۔ آلودگی کی وجہ سے ہوا اور پانی گندے ہو جاتے ہیں، جس سے لوگ اور جانور بیمار پڑ جاتے ہیں، پودے بھی متاثر ہوتے ہیں اور زمین کمزور ہو جاتی ہے۔ گندی ہوا سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور گندا پانی پینے سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آلودگی کو کیسے کم کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ہوا صاف ہو، کچرا زمین یا پانی میں نہ پھینکیں اور اسے صحیح جگہ پر ٹھکانے لگائیں۔ پیٹرول اور کوئلہ کم استعمال کریں اور صاف توانائی جیسے شمسی توانائی کا استعمال کریں۔ پانی کا ضیاع نہ کریں اور اسے صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ بچوں، اگر ہم یہ عادتیں اپنائیں تو زمین صاف اور صحت مند رہے گی اور ہم سب بھی خوش رہیں گے۔ وعدہ کریں کہ ہم آلودگی کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ پروفیسر رومی۔ تو جی بچوں، کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ آلودگی کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں؟ جی سبیکہ آپ بتائیں گی کہ آلودگی کو کیسے ایک آپ پوائنٹ بتائیں کہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے آلودگی کو؟ اگر ہمیں آلودگی ختم کرنی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے۔ جی، زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت لگانے چاہیے۔ اور کوئی بچہ اور کس طرح سے آلودگی کم ہوتی ہے؟ جی جزبیہ۔ ہمیں کوڑا صحیح جگہ پر پھینکنا چاہیے۔ جی بالکل، جو کوڑے کی جگہ ہے اس جگہ پہ پھینکنا چاہیے، پانی میں اور سڑکوں پہ اور گلی کوچوں میں کوڑا نہیں پھینکنا چاہیے۔ اور کوئی بچہ بتائے کہ آلودگی کو اور کیسے کم کرتے ہیں؟ جی دانیہ آپ بتائیں گی؟ پانی نہیں پھینکنا چاہیے۔ جی، پانی کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو استعمال طریقے سے کریں اور دھیان سے کریں، کیونکہ اگر پانی ضائع کریں گے تو وہ بھی بعض جگہوں پر آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ اور کوئی بچہ بتائے گا کس طرح؟ جی عائرہ آپ بھی بتا دیں۔ پانی کے اندر کچرا نہیں پھینکنا چاہیے۔ جی، پانی میں بھی کچرا نہیں پھینکنا چاہیے۔ جو ہمارے دریا ہیں، ہماری نہریں ہیں، اس کو بھی ہمیں آلودگی سے بچانا ہے تاکہ پانی صاف رہے۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بچوں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے انسائکلوپیڈیا میں کیا بات ہمیں بتائی جاتی ہے۔ آپ سب بچوں نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کون بچہ آج ہمیں انسائکلوپیڈیا سے کوئی بات بتائے گا؟ جی اقصیٰ۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جاندار کون سا ہے؟ بلو ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے۔ یہ 30 میٹر تک لمبی یعنی ایک بڑے بس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ نیلی ویل کا دل ایک کار جتنا بڑا اور اس کی زبان ایک ہاتھی جتنی وزنی ہوتی ہے۔ یہ ایک دن میں 4 ٹن تک چھوٹی مچھلیاں اور کیکڑے کھا سکتی ہے۔ جزاک اللہ اقصیٰ۔ تو جی بچوں، آپ نے آج کا انسائکلوپیڈیا بھی سن لیا اور آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا جاندار ہے وہ پانی میں، سمندر میں رہتا ہے اور وہ بلو ویل ہے۔ تو جی بچوں، اب انسائکلوپیڈیا کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو گلدستے کا سیگمنٹ ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ حروف، کچھ الفاظ دکھائیں گے، اس کا صحیح تلفظ آپ نے بتانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے۔ جی، یہ میم، سین، الف، فے، رے کیا بنتا ہے؟
جی تو سب بچوں کو آتا ہے، کس نے نہیں بتایا؟ جی عائشہ آپ بتائیں گی؟ مسافر. مسافر. اچھا کوئی اور بچہ بتائے اس کا کیا تلفظ ہو سکتا ہے جس کو کنفرم ہے؟ جی درمانہ آپ بتائیں گی؟ مسافر. مسافر. چلیں دیکھتے ہیں کہ اصل تلفظ کیا ہے، مسافر ہے یا مسافر ہے. جی جو صحیح تلفظ ہے وہ مسافر ہے. ٹھیک ہے، تو اگلا لفظ دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے. آپ بچوں نے اس کا پھر صحیح تلفظ بتانا ہے. الف کاف سین الف اور میم، کیا بن رہا ہے یہ؟ جی اس کو کون بتائے گا؟ جی جذبی آپ بتائیں گی؟ اقسام. اقسام. کوئی اور بچہ بتائے کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ جی اویس آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. اقشام. کیا بتایا آپ نے؟ اقشام. اقسام. اور کوئی بچہ بتائے کیا لفظ ہے یہ؟ جی نبیہہ. اقسام. اقسام. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اقسام ہے یا اقسام ہے. جی یہ اقسام ہے، الف کے اوپر زبر ہے، یہ اقسام ہے. ٹھیک ہے، تو جی پیارے بچوں ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. جو آپ لوگوں کی ہم ڈرائنگز دیکھتے ہیں، جو آپ لوگ آرٹ بنا کر لاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ پہلی ڈرائنگ کس بچے کی ہے. جی یہ ماشاءاللہ خانہ کعبہ کسی نے بنایا ہے، تو یہ کس نے بنایا ہے؟ جی حقان. تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیسے بنایا ہے اور کس چیز سے بنایا ہے؟ کون سے کلرز آپ نے استعمال کیے ہیں اس میں بنانے کے لیے؟ میں نے وائٹ، بلو، بلیک اور گولڈن. جی گولڈن ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا بنایا ہے. اور اوپر آپ نے اس کو چاند ستارہ بھی بنایا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ. تو جی اچھا ماشاءاللہ. اور کوئی ڈرائنگ دیکھتے ہیں کون بنا کر لایا ہے. جی یہ کوئی پارک نظر آ رہا ہے مجھے، یہ کس بچی نے بنایا ہے؟ جی سعدیہ یہ آپ بتائیں گی کچھ ڈیٹیلز میں کیا کچھ ہے اس کے اندر؟ یہ میں نے ایک پارک بنایا ہے، اس کے اندر تتلیاں ہیں، جھولے ہیں اور ایک بینچ بنایا بینچ آپ نے. رکھا ہوا ہے. اچھا جھولا ہے، تتلیاں ہیں. جی اچھا ماشاءاللہ. اور کوئی ڈرائنگ دیکھتے ہیں کون بنا کر لایا ہے. تو یہ کچھ پھول سا نظر آ رہا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ جی مریم یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ یہ میں نے بہت زیادہ سن فلاورز بنائے ہیں اور اس کے پاس لیوز بنائے ہیں. اچھا اس کے پتے ہیں اور سن فلاور ہے. تو جی بچوں یہ آپ کی ہم نے ڈرائنگز دیکھ لی ہیں. تو اس میں ایک بچی ڈرائنگ کے علاوہ ایک آئٹم بھی بنا کر لائی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آئٹم ہے اور وہ اس نے کس طرح بنائی ہے. تو جی نبیہہ یہ آپ کیا بنا کر لائی ہیں؟ یہ کچھ ٹوکری سی نظر آ رہی مجھے، یہ کس چیز سے بنائی ہے اور کیا چیز ہے یہ؟ میں نے پہلے ایک ڈسپوزیبل کپ لیا ہے، اس کو میں نے پھر کاٹا ہے اور بعد میں اس کی جوٹ کی رسی سے میں نے اس کی ساری سائڈز پہ لگایا ہے. بعد میں نے اس کی تھوڑی سی لی ہے رسی اور بعد میں نے اس کی یہ ہینڈل بنایا ہے اس کا، اور پھر میں نے ڈیکوریشنز بنائی ہیں اور اس میں میرے بھائی نے بھی میری ہیلپ کی ہے. جی ماشاءاللہ یہ کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے. ڈسپوزیبل کپ ہے اور اس کے ساتھ رسی ہے اور اس کے اوپر یہ ڈیکوریشن آپ نے کس چیز سے کی ہے؟ ڈیکوریشنز میں نے 3 پھول لیے ہیں، وہ میں نے فرنٹ پر لگائے ہیں اور میں نے باقی کے سارے سٹارز لگائے ہیں اور اوپر میں نے تھوڑے سے یہ لگائے ہوئے ہیں گولڈن کلر کے موتی سے. جی جزاک اللہ آپ کا بہت بہت. تو اب ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بھوجو تو جانے کا سیگمنٹ ہے، جس میں آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ کچھ آپ کو حروف دکھائے جائیں گے جن کو جوڑ کر آپ نے الفاظ بنانے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے جو حروف ہیں وہ کیا آتے ہیں. الف چے یہ اور اڑے کیا بنتا ہے اس سے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ جی درمانہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. چڑیا. چڑیا. اور کوئی بچہ بتائے گا کیا اس کا ورڈ بنتا ہے یہ؟ جی حقان آپ بتائیں گے؟ چڑیا. چڑیا. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ چڑیا ہے اور یا کوئی اور لفظ ہے. جی چڑیا ہی ہے. اور آگے حروف دیکھتے ہیں کہ کیا آتے ہیں.
کاف یہ اور نون کیا بنتا ہے؟ کاف یہ اور نون. جی عائشہ آپ کو پتہ ہے کیا لفظ ہے یہ؟ نیک. نیک. چلو دیکھتے ہیں کہ یہ نیک ہے یا کوئی اور لفظ ہے. جی نیک ہے، یہ بالکل ٹھیک بتایا عائشہ آپ نے. اور دیکھتے ہیں کہ کیا حروف آتے ہیں. آپ لوگ غور سے دیکھیں اور کوشش کریں کہ کیا لفظ بنتا ہے. الف واو دال لام اور ہے، کیا بنتا ہے اس سے اردو کا لفظ؟ الف واو دال لام اور ہے. اس بارے میں حدیث بھی آج ہم نے سنی ہے، اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے. رسول کریم نے کس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے؟ 3 دفعہ کس کا بتایا تھا؟ جی سبیکا. والد. نہیں والد نہیں ہے، اس میں ہے بھی آ رہا ہے. جی نبیہہ آپ بتا دیں. والدہ. والدہ. چلیں دیکھتے ہیں کہ والدہ ہے یا والد ہے. جی والدہ اس کا لفظ ہے، تو یہ ٹھیک بتایا ہے نبیہہ آپ نے. تو جی بچوں ہم اپنے اب آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو ایک ایکٹیویٹی کا ایک گیم کا سیگمنٹ ہے. اس میں آپ نے بیلنس کرنا ہے اپنے آپ کو. آپ کو ایک بال دی جائے گی اور وہ بال پکڑ کے آپ نے کچھ دیر ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا ہے. جس کی ٹانگ دوسری زمین پر لگ گئی وہ گیم سے آؤٹ ہو جائے گا، اور بال بھی گرنی نہیں چاہیے آپ کی. ٹھیک ہے، تو ہم یہ گیم شروع کرتے ہیں. تو جی بچوں آپ سب کو ایک چمچ اور ایک گیند دی گئی ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ سے یہ چمچ اور گیند پکڑنی ہے. چمچ کے اوپر آپ نے گیند رکھ لینی ہے، اور جو دوسری ٹانگ ہے، مطلب اگر آپ کا رائٹ ہاتھ ہے تو لیفٹ ٹانگ آپ نے کھڑی کرنی ہے. تو جو کھڑا رہے گا وہ جیت جائے گا، جو گر گیا وہ آؤٹ ہو جائے گا. تو جو پہلی رو ہے ہم اس سے شروع کرتے ہیں، جس میں جزبیہ، عائرہ، سائرہ، دانیہ، نبیہہ. تو جی آپ سب کھڑے ہو جائیں ایک دفعہ. جی دائیں ہاتھ میں آپ اپنا یہ چمچ پکڑ لیں. سب نے پکڑ لیا دائیں ہاتھ میں. اپنی جو بائیں ٹانگ ہیں وہ اوپر کر لیں، پکڑنی نہیں ہے کسی نے. دانیہ بھی بیٹھ جائیں، نبیہہ بھی بیٹھ جائیں. جی سائرہ اور جزبیہ رہ گئی ہیں. جی جزبیہ بھی آؤٹ ہو گئی ہیں. اس میں سائرہ آپ جیت گئی ہیں پہلی رو میں. جی آپ ونر ہیں. آپ پچھلی رو میں دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. اپنے جو سیدھے ہاتھ میں ہیں، دایاں ہاتھ ہے، اس میں آپ چمچ پکڑیں اور جو بائیں ٹانگ ہیں وہ اوپر کریں. جی پکڑنی نہیں کسی نے، جس نے پکڑ لی وہ آؤٹ ہے. دوسرے ہاتھ نے سبیکا آپ نے پکڑ لیا ہے، ایک ہاتھ سے پکڑنا تھا، آپ آؤٹ ہو گئی ہیں. اکثر آپ نے بھی ٹانگ نیچے کر لی ہوئی ہے، آپ بھی بیٹھ جائیں. نہیں آپ نے ٹانگ اوپر رکھنی تھی. درمانہ آپ نے بھی ٹانگ آپ کی نیچے ہوئی ہے. جی مریم آپ اس میں جیت گئی ہیں. لاسٹ رو والے سارے آگے آ جائیں. جی آپ اپنے دائیں ہاتھ میں چمچ پکڑ لیں اور جو اپنی جو بائیں ٹانگ ہیں وہ اوپر کر لیں. دوسرے ہاتھ سے نہیں پکڑنا اویس، دوسرے ہاتھ سے نہیں پکڑنا، اور ٹانگ پکڑنی بھی نہیں ہے. جس کی ٹانگ بھی نیچے ہوگی وہ آؤٹ ہو جائے گا. جی شاذب آپ آؤٹ ہو گئے ہیں، اویس آپ بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، اور حقان جیت گیا. جی اب جو ونر ہیں ان کے درمیان آخری ہمارا مقابلہ ہوگا، حقان کا، مریم کا اور سائرہ کا. تو یہ تینوں آگے آ جائیں. اب آپ نے بائیں ہاتھ میں چمچ پکڑنا ہے اور جو دائیں ٹانگ ہے وہ اوپر کرنی ہے. جی اپنے بائیں ہاتھ میں اب آپ چمچ پکڑ لیں اور جو دائیں ٹانگ ہے وہ اوپر کرنی ہے. جی اب دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کون جیتتا ہے. ٹانگ نیچے نہیں کرنی، ٹانگ پکڑنی نہیں ہے، چمچ کو 2 ہاتھوں سے نہیں پکڑنا.
جی کافی سخت مقابلہ چل رہا ہے ان سب کا. جی مریم آپ کی ٹانگ پھر نیچے آ گئی تھی، اس لیے اب آپ کو ایک آخری چانس دیتے ہیں صرف. اب آپ کی ٹانگ نیچے ہے تو آپ نے آؤٹ ہو جانا ہے. بہت سخت مقابلہ ہے. اب ایک اور اس میں سخت ایک اور اس میں ہم شامل کرتے ہیں. سب بچوں نے ہنسنا ہے اور ہنستے رہنا ہے. اب دیکھتے ہیں ان کو ہنسی آتی نہیں آتی. ایک منٹ ہمارا گزر چکا ہوا ہے. جی جی مریم چلی گئی ہیں اور سائرہ بھی چلی گئی ہیں اور اکان جیت گئے ہیں. تو جی پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. تو اگلے پروگرام کے لیے مجھے آپ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.